بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ بار بار ایک بیان دکھایا جا رہا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے مقتدر مرکزی رہنما کی طرف سے تھا، اور وہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ لوٹوں کو اپنی پارٹیوں میں جگہ دینا عوام کے سیاسی شعور کی توہین ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، لوٹے اور ان کو جگہ دینا پولیٹیکل پارٹیز میں، اور دوسری طرف ہے سیاسی شعور جو کہ عوام کے لیے کہا گیا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ بیان کس کے لیے دیا جا رہا ہے، کس کو یہ بھاشن سنایا جا رہا ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، تین دفعہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ حکومتوں میں آ چکے، اور بار بار انہوں نے لوٹوں کو اپنی صفوں میں جگہ دی۔ عمران خان تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے، بالکل لوٹے ان کے ساتھ بھی گئے، لیکن یہ رسم بدقسمتی سے پی ایم ایل این نے ہی ڈالی تھی۔ ہم سب کو یاد ہے چھانگا مانگا کا ایکشن، جہاں بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت کی گئی سیاستدانوں کی، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کا کام کیا گیا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں، جب اس کی آپ داغ بیل ڈال دیتے ہیں، یہ ایک برائی ہے، وہ سیاست میں آ گئی، پھر جڑ پکڑتی ہے، پھر جب آپ کو تکلیف دیتی ہے یہ چیز، تو پھر آپ ہمیں نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر عوام کے سیاسی شعور کا ذکر آ جاتا ہے، پھر اصولوں کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن ان اصولوں پہ آپ خود جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو 2013 کے الیکشن میں تقریباً 72 کے قریب پی ایم ایل این میں وہ لوگ شامل ہوئے جو مشرف کے دور میں مشرف کی حکومت کا حصہ تھے، جنرل مشرف کے ساتھ رہے۔ جنرل مشرف کے اوپر بڑی تنقید تھی، ان کے دور حکومت پہ تنقید تھی، ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، بہت برا بھلا کہا گیا، لیکن حکومت بنانے کے لیے وہی لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر ڈکٹیٹرشپ بری چیز ہے تو پھر یہ سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے۔ سیاستدان جب ڈکٹیٹرز جانے والے ہوتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تو ان کی برائی کرتے ہیں اور بڑا جمہوریت کا درس دیتے ہیں، لیکن جمہوریت کا سیاسی شعور پیدا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی عوام کے اندر۔ نہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر جمہوریت ہے، اور نہ ہی عوام کو وہ سوچ دی گئی جس سے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں ان کے خیالات بدل جائیں، یا جمہوریت کی صحیح روح ان کے اندر چلی جائے اور سیاسی شعور پیدا ہو جائے۔ یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ شکوہ وہ بے معنی لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آج آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ اپنی ضرورت کے تحت ہمیں کہانی سنا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو دوبارہ واپس حکومت ملنے کا وقت آئے یا کل اگلے الیکشن آئیں تو آپ بھی لوٹوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اور لوٹے ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ جو تین باریاں آپ نے لی حکومت میں، وہ تینوں ادوار میں مختلف جگہوں پہ مختلف لوٹوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو آپ کی صفوں میں شامل ہوئے۔ آپ نے یہ قصور کیوں کیا، کیوں یہ رسم ڈالی جو آج اتنے عرصے کے بعد مضبوط ہو کے جڑ پکڑ چکی ہے، اور اس ملک کی سیاست سے اخلاقیات نام کی چیز نہیں رہی۔ اخلاقیات کی بجائے اس کی جگہ ایک مادیت، ایک ذاتی مفادات، یہ اور لوٹے یہی مفادات کی وجہ سے پارٹی بدلتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کو پروان چڑھایا، اس ملک کی سیاست کو گندا کیا۔ اب آپ شکوہ کرتے ہیں، اب شکوے کا فائدہ نہیں، اس کے لیے محنت کریں کہ ملک کی سیاست میں اخلاقیات کا عمل دخل ہو، اس کو واپس لایا جا سکے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عوام میں سیاسی شعور کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر سیاسی شعور عوام میں موجود ہوتا تو کیا وہ لوٹوں کو ووٹ دیتے؟ وہ تو لازماً ان کے گرمان پکڑتے کہ آپ کیا چیزیں ہیں، ہر روز ایک پارٹی بدلتے ہیں، جب اقتدار کا وقت آتا ہے آپ کو جہاں اقتدار جاتا نظر آتا ہے وہاں چل پڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو سیاسی شعور ہوتا تو وہ ان کو لازمی بات ہے ووٹ ہی نہیں دیتے۔ اب لوگوں میں چونکہ سیاسی شعور نہیں اور وہ ووٹ دیتے ہیں لوگوں کو، تو یہی ہیں وہ الیکٹیبل جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے عوام میں ایک سیاسی شعور پیدا کیا جاتا، لیکن سیاسی شعور پیدا نہیں کیا گیا۔
اگر سیاسی شعور پیدا کیا جاتا تو کیا عوام پیپلز پارٹی کو 3 الیکشن روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ لڑنے دیتے؟ یا پی ایم ایل این کو بخشتے کہ آپ جناب اس وقت جب پہلا الیکشن آپ نے لڑا اور دوسرا لڑا تو آپ نے دونوں ہمیں کہا کہ ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، لاہور پیرس بن جائے گا، فلاں جگہ یہ بن جائے گی، کیا ہوا؟ اب اسی طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، بے شمار وعدے کیے ہیں، اگر سیاسی شعور ہوا لوگوں میں تو وہ وعدوں کی تکمیل مانگیں گے، اور اگر وعدے پورے نہیں ہوتے تو سیاسی شعور کی بنیاد پہ وہ ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ لیکن مجھے اس بات پہ بڑا شک ہے کہ سیاسی شعور جس کا رونا ہم روتے ہیں وہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اوکاڑا وغیرہ یہ دور دراز جگہ جی تھوڑے جو مین لائن سے ہٹ کے ان میں وہاں سے رپورٹیں تھی، چیک کیا، وہاں دیہاتوں میں جو بھی ایک گاؤں میں کوئی وہاں کا چودھری یا وہاں کا کوئی گنڈا جو جس کے ہاتھ میں سارے لوگ ہیں اس کو کانٹیکٹ کیا جاتا، اس کو پیسے دیا جاتا، تو تمہیں اتنے پیسے دیں گے، یہ ووٹ تم لے کے آؤ، 200 ووٹ لے کے آؤ، گاؤں کے سارے ووٹ ہمیں ملنے چاہیے، یہ پیسے تمہیں دیں گے۔ ہانک کے لے جاتے ہیں لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح۔ اب ووٹ کو عزت دے کر نعرہ لگایا، لوگ اس نعرے پہ بڑے خوش ہیں، مجمع اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی ووٹ کو عزت جو ہے وہ تم نے دینی تھی، ہم نے تو ووٹ آپ کو دیا تھا، اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ ملک کے وسائل جو ہیں ان کو لوٹنا شروع کر دیں، ہم نے تو اب ووٹ دیا تھا آپ پہ، اوپر ایک اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ آپ ان وسائل کا دفاع کریں گے، ان کو بچا کے رکھیں گے اور یہ وسائل جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن جس نے ووٹ کو عزت دینی ہے وہ دوسروں سے عزت مانگ رہا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بالکل بیوقوف بننے کو تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں عوام کے اندر جان بوجھ کے ہم شعور پیدا نہیں کرتے، کیونکہ ہم سب نے جھوٹ بولنا ہے ان کے ساتھ، ہم سب پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو بڑی دور دور کی بات سجھانی ہے، ان کو ایسے وعدے وعید کرنے ہیں جس سے کہ وہ وقتی طور پہ خوش ہو جائیں، یا ان کو پیسہ دکھانا ہے، یا ان کو گھیر کے لا کے بریانی اور کوکا کولا کی بوٹل کے اوپر ان کو خریدنا ہے۔ غریب غربا بیچارے مسکین لوگ جن کے پلے کچھ نہیں، جن کو شاید سال میں یا 2-4 سال میں ایک ہی دفعہ بریانی کھانے کو ملی، وہ بک جائیں گے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے اس کو نرشمنٹ نہیں دی، اس کے اندر وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، یعنی عوام کی تربیت، عوام کے اندر شعور، عوام سمجھتے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، وہ تو سمجھا ہی نہیں کسی نے۔ نتیجہ یہ کہ ووٹ کو خریدنا آسان ہے، آج اب نوٹوں کی بات کرتے ہیں، کل آپ انہی نوٹوں کو نوٹوں کے ذریعے اپنے پاس لائیں گے اور اپنے الیکشن لڑیں گے۔ یہ کھوکھلی باتیں سنا کے ہمیں امپریس نہ کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آج ملک کا سوچیں، یہ سوچیں کہ حالات جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ انہی کی کوتاہیوں کی وجہ سے گئے ہیں۔ اس میں الیکٹورل سسٹم کی خرابی ہے، اس کی کسی نے اصلاحات نہیں کی، اسی طرح ووٹ خریدنے کا انتظام رہا، اسی طرح دھاندلی کی ضرورت رہی، اور الیکشن کمیشن بنانے کا پروسیس بھی آپ کا وہی فالٹی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام اتنے عرصے کے بعد ہمارے کئی الیکشن درمیان میں ہوئے لیکن سیاسی شعور ہم لوگوں کا بیدار نہ کر سکے۔ یہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز قبل اس کے کہ لوگ ان کو دھتکارنا شروع کریں، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کریں اور اپنا قول و فعل کا تضاد ختم کریں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔